اب اسی پر ہم نے دیکھنا یہ ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا عمل کم کم دور صحابہ سے لے کر پوری دنیا میں پھیلا ہوا اور اس کا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ اس طرح پھیلا ہوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مواظبت اللہ کے نبی پاک سے ثابت ہے یا صحابہ سے۔ اگر اللہ کے نبی پاک سے ثابت ہو جائے تو اس کو نبی کی سنت کہہ لیا جائے گا، اگر صحابہ سے ثابت ہو جائے تو صحابہ کی سنت کہہ لیا جائے گا، اور ہمارے لیے دونوں سنتیں قابل عمل ہیں۔ اس کو ایک اور طرح سمجھیں، حضرت پاک کے زمانہ میں بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جمعے میں اس سے پہلے ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے 2 اذانیں شروع ہو گئی اور یہ دونوں اذانیں پوری امت میں پھیل جائیں۔ کسی ملک میں آپ جائیں 2 اذانیں ہو رہی جمعے سے پہلے، تو یہاں کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھائی یہ 2 اذانیں جو ہیں دوسری بدعت ہے۔ اگرچہ غیر مقلدین نے فتاوی 17 میں یہ لکھا ہے کہ جمعے میں پہلی جو اذان دی جا رہی ہے وہ بدعت ہے، لیکن ان کے علاوہ ائمہ 4 میں سے کوئی بھی اس کو بدعت قرار نہیں دے رہا۔ حنفی ہوں یا شافعی، مالکی ہوں یا حنبلی، دونوں ان کو سنت قرار دے رہے ہیں۔ اگر بالفرض تراویح کی حیثیت ایسی ہی ہوتی کہ اللہ کے نبی پاک سے 20 ثابت نہ ہوتی، صحابہ سے 20 ثابت ہوتی اور بقول غیر مقلدین بالفرض حضرت سے 8 اور صحابہ سے 20 ثابت ہوتی، تو پھر بھی جس طرح جمعہ سے پہلے 2 اذانیں دینے سے ساری امت یہی سمجھتی ہے کہ نبی کی سنت بھی پوری ہو گئی، خلفائے راشدین کی سنت بھی پوری ہو گئی، اور اس کو کوئی بدعت کہنے کے لیے تیار نہیں، تو انہیں کم از کم یہ ماننا چاہیے تھا کہ 8 نبی کی سنت بھی پوری ہو گئی اور 20 پڑھنے میں صحابہ کی سنت بھی۔ یہ بات میں بفرض محال عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض ہم مان لیں کہ کوئی روایت 8 تراویح کی بھی ہے اور کوئی 20 کی بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایسی متعدد روایات میں ایک اصول تو سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ جس میں پر صحابہ کا عمل بلا نظیر جاری ہو جائے ہم اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، اور 20 پر عمل صحابہ کا بلا نظیر جاری ہے۔ دوسرا یہ کہ اختلاف حد الوسع مٹ جائے جس میں، اب 20 پڑھنے میں اختلاف ملتا ہے، 8 پڑھنے میں اختلاف بڑھتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک حدیث پڑھی کہ حضرت پاک ایک مرتبہ ازائے وضو دھویا کرتے تھے، دوسری میں پڑھا کہ 2 مرتبہ دھویا کرتے تھے، تیسری میں پڑھا کہ 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ جس نے 3 مرتبہ ازائے وضو دھو لیے، کیا اس نے 1 دفعہ دھونے والی حدیث کی مخالفت کی ہے؟ 2 دفعہ دھونے والی حدیث کی مخالفت کی ہے؟ نہیں کی نا۔ اب یہ آدمی کسی حدیث کی مخالفت کا اس کو خطرہ نہیں، لیکن جس نے 1 مرتبہ دھونے کی عادت ڈال لی، 2 مرتبہ ازائے وضو نہیں دھوتا، تو وہ 2 حدیثوں کی مخالفت تو سر پر لے رہا ہے۔ اگر بالفرض 8 ہی رکعت تراویح ہوتی حضرت پاک سے اور صحابہ سے 20 چلتی، تو پھر بھی صحابہ کی مخالفت کا خطرہ تو سر پر لینا ہی ہے نا نظر آتا۔ اسی طرح حضرت پاک کا 1 کپڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر آتا ہے، جس سے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی ننگے سر نماز جائز ہے، حالانکہ ننگے سر کا لفظ وہاں نہیں ہے، 1 کپڑے کا ذکر ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس پر عمل تو پورا ہونا چاہیے نا، 1 کپڑا ہونا چاہیے، کبھی سر کا اتار لیا، کبھی تہمت اتار لیا اور صرف قمیص رہنے دی، کبھی صرف تہمت رہنے دیا، کبھی صرف ٹوپی رہنے دی، باقی دونوں اتار لیے، تو پھر بھی تو 1 کپڑا ہوگا نا۔ تو جو لفظ حدیث کے ہیں کم از کم ان کا تو احترام کرنا چاہیے نا، کہ بے شک آپ 1 کپڑے میں نماز پڑھیں مرد عورتیں سارے، لیکن ایک وہ کبھی دوپٹہ ہی صرف لے لیا کرے، باقی کپڑے میں رکھے، تو 1 کپڑا تو ہو جائے گا نا اس کا۔ تو یہ اس بیچاری ٹوپی نے خدا جانے کیا گناہ کیا کہ اسے اٹھا کے پھینکتے حساب سے اتار کے، اور کتنے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کو یہ ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار۔ تو بہرحال 1 کپڑے والی روایت ہے، 2 کپڑے والی ہے، 3 والی ہے۔ اب جو 3 کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اس نے کسی حدیث کی مخالفت کی ہے؟ اس کو کسی حدیث کی مخالفت کا خطرہ نہیں۔ اس لیے بالفرض کوئی ایسی روایت ہوتی بھی
جس میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہوتا تو پھر بھی 20 پڑھنے میں کسی حدیث کی مخالفت کا خطرہ نہیں تھا، اور 8 پڑھنے میں یقیناً دوسری احادیث اور عمل صحابہ اور اجماع امت کی مخالفت کا خطرہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا مصنف ابن ابی شیبہ سنن کبریٰ بیہقی ان سے ثابت ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، تو جب محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ جس حدیث پر امت کو تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہو جائے، ایک دو مثالیں بھی دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو سمجھا سکیں۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ پانی میں نجاست پڑ جائے اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ امت میں سے ایک فرد بھی اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کے لیے جو حدیث ابن ماجہ کی پیش کی جاتی ہے اس کو بھی پوری امت کہتی ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کا راوی رشدین بن سعد ہے جو بالکل جھوٹا راوی ہے، اور ایک ہی اس کی سند ہے۔ اس لیے نواب صدیق حسن غیر مقلد اپنی کتاب الروضۃ الندیہ میں لکھتا ہے کہ اس حدیث کی سند کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، لیکن اس مسئلے کو قبول کرنے پر بھی امت کا اتفاق ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ جو لوگ اجماع کو مشکل دلیل سمجھتے ہیں وہ تو اس مسئلے کو اجماع کی وجہ سے مان رہے ہیں، اور جو صرف اجماع کو مشکل دلیل نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جب اجماع اس کی تائید کر رہا ہے تو اب اس کی سند کا ذوق ختم ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھیے وہ مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ۔ ساری نماز کی بنیاد طہارت پر ہے نا، اور طہارت کی بنیاد پانی پر ہے۔ جب پانی کے مسئلے میں ایسی حدیث پر پوری امت کا عمل ہے جس کے ضعیف ہونے پر بھی سب محدثین کا اتفاق ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے امیر المومنین فی الحدیث یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی حدیث پر امت کا عمل جاری ہو جائے، اس کی سند صحیح نہ ہو تو عمل کی وجہ سے وہ حدیث بعض اوقات درجہ تواتر تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ اس سے قرآن کی آیت میں تخصیص کر لی جاتی ہے۔ پھر اس کی باقاعدہ انہوں نے مثال دی ہے کہ قرآن پاک میں آیت وصیت موجود ہے کہ وصیت کرو، لیکن ایک حدیث ہے لا وصیت لوارث کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی سند محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے، لیکن امت کے عمل کی وجہ سے یہ حدیث متواتر کے مقام پر پہنچ چکی ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں تخصیص کر لی گئی ہے کہ اگرچہ قرآن پاک کی آیت میں یہ شرط نہیں تھی کہ وصیت وارث کے لیے نہ کرنا، لیکن اس حدیث کی وجہ سے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اسی طرح یہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے فرض کب ہوگی؟ 1 سال گزرنا شرط ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، لیکن پوری امت کا اس پر عمل موجود ہے، اس لیے پوری امت بلا نظیر اس پر عمل کر رہی ہے اور کبھی اس کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، 2 گواہ ضروری ہے نکاح میں، اس پر پوری امت آج عمل کر رہی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث کی صحت معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ امت کا عمل اس پر چلا آ رہا ہو، اس کے بعد اس کی سند کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قاعدہ محدثین کے حامی مسلم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر عمل تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہو تو پھر اس کی سند پر بحث کی جائے گی۔ اب یہ 20 رکعت تراویح والی جو روایت ہے تعلیق الصبی میں حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب محدثین کا یہ قوی اصول ہے کہ امت کے عمل کرنے سے حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے اور سند پر بحث کی ضرورت نہیں، تو یہ 20 رکعت تراویح والی حدیث جس پر عام امت نہیں مہاجرین اور انصار نے عمل کیا ہے، خلافت راستہ میں عمل ہوا ہے،
تو اس حدیث کے ضعیف کہنے کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی. اس لیے عام امت کے عمل سے جب حدیث کی سند پر بحث کی